کہ سر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تقیہ کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقیہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تقیہ کیا ہے. دیکھو میرے محترم بھائی، یہ کتاب تفسیر ہے السمرقندی المسمى بحر العلوم، نصر الدین محمد احمد اب نہیں مخالفین کے بھائی، ابو لیث السمرقندی حنفی ہے، جزء اول چھاپ دارالفکر، نیشیوں کا نہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بات ایک ہی ہے. یہ کتاب چھپی ہے 2010 میں دارالفکر بیروت میں. یہ آیہ مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران ہے. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرون اولیاء من دون المؤمنین. مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ کافرین کو اپنے ولی لے لیں، اپنے دوست لے لیں، اپنے ساتھی لے لیں، مومنین کے بجائے ان کو دوست لے لیں. وَمَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، اور جو یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہے. مومنین کے بجائے کفار سے اس نے دوستی کر لی ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو. تقاتن کیا ہے لفظ ہے، ملاحظہ فرمائیے. قرأ یعقوب الحضرمی تقیۃً. بھائی یہ صرف ایک قرات نہیں، کئی قرات ہیں. یہ بہت سارے قرآن مجید، قرآن ہاں جی، سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 28 ہے. نہیں میں نے کہا اس آیت کا پتہ ہے، یہ اس میں تقیہ کا ذکر ہے. ہاں الا انت نہیں، نہ صرف تقیہ کا ذکر ہے، لفظ تقیہ قاتن نہیں تقیتن. ملاحظہ فرمائے تقیہ الا تقیتن وقرأت العامہ تقاتن. دوسروں نے تقاتن پڑھی ہے، بہت سارے قرآن کی قراتوں میں یہ لفظ تقیتن ہے، لیکن ومعناہما واحدہ، کے معنی ایک ہی ہے. یعنی یرضیہم بلسانہ وقلبہم مطمئن الایمان. آپ اگر ان سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کافروں سے جب ڈرتے ہو نا تو ان کو اپنی زبان سے راضی کرو، ان کی تعریف کرو، کیونکہ آپ کو ڈر ہے. مثلا آپ ایک گھرانہ ہے، ہندوؤں کے درمیان رہتے ہو ہندوستان میں، یا سکھوں کے درمیان مثلا جالندھر وغیرہ میں. پرانا زمانے میں، اب پاکستان بننے کے بعد لوگ پاکستانی پنجاب آیا نا، پرانے زمانے میں تو بہت تھے جو سکھوں کے درمیان گاؤں میں رہتے تھے لوگ. اب وہ سکھ بھائی آپ کو مار دیں گے جان سے. وہ سکھ ویسے بھی ان کی رحم اتنی نہیں ہوتی، نرم دل لوگ نہیں ہوتے، وہ زندہ آپ کو جلا دیں گے. تو آپ جو ہے نا ان کی بتوں کی کبھی تعریف بھی کیا کرو، کوئی بات نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے. اگر کوئی مثلا وہاں پہ فسادات اور ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا بھائی آپ مسلمان ہو، تم ادھر گالی دے دو مسلمانوں کو. مجھے کیا قرآن کو بھائی، میں اپنا جان بچانے کے آپ کے لیے راضی جائز ہے. تم کہہ دو میں مسلمان نہیں بھائی، مجھے کعبے سے، میں تو ہندو ہوں، یہاں پہ اپنے وہ ماتھے پہ وہ ہوتا ہے نا لال لکیر لگا دو، اپنی جان بچاؤ، وہاں سے نکل جاؤ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو راضی کرو اپنے لسان سے. وقلبہ مطمئن الایمان فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کما قال اللہ تعالی فی آیت اخری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے، اس کا دل ایمان پہ راضی ہے، تو اس کی اس کی وہ نہیں ہے. مطلب سر پیغمبر اور عام انسان تینوں کیٹیگریز کے سیم ہے. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، چھاپ دارالفکر. صاحب سر یہ کتاب ضعیف چیزوں سے اور بری پڑی ہے. اب بھائی قرآن ہے بھائی، ضعیف کیا ہے؟ قرآن ضعیف ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص کافر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، وہ تو جہنمی ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جاتا ہے. آپ کو مجبور کریں نا ابھی، آپ بھائی بولے میں کافر ہوں، اگر نہیں بولیں گے ہم آپ کو زندہ چلائیں گے، آپ کو پہلے ریپ کریں گے پھر آپ کو زندہ چلائیں گے. آپ کے لیے جائز ہے بھائی، آپ کو پیٹرول ڈال کے مجھے جلا دیں گے، بے عزت کریں گے. پہلے وہ کہتے کہ بھائی میں تو عیسائی ہوں، اور صلیب کو چوم لو، صلیب کو پکڑ کے اس کو چوم، میں تو آج سے میں عیسائی بھائی، ختم مسلمانی، اپنا جان چھڑا دو. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کوئی ضعیف ہے؟ نہیں اس کی سن لو. سن لو. واخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جریر وابن ابی حاتم وابن مردوی والحاکم وصححہ، ان لوگوں نے روایت کیا، حاکم نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح بھی کیا. والبیہقی فی الدلائل، بیہقی نے بھی دلائل میں روایت کی. من طریق ابی عبیدہ بن محمد بن عمار عن ابیہ قال اخذ المشركون عمار بن یاسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان لوگوں نے بڑے محدثین نے روایت کیا، حاکم نے تصحیح کیا، مشرکین نے عمار کو پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا، مارو اس کو. اتنا مارا اس بیچارے کو تھا کہ وہ مجبور ہو گیا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. آپ کو پتہ ہے پیغمبر کو جو گالی دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد واجب القتل. اس نے گالی دے دی عمار نے، پیغمبر کو گالی دیا اس نے. وذکر آلہتہم، ان کے خداؤں کا ذکر کیا بھائی، لات عزا پہ میں صدقے جاؤں. اس نے تعریف کی بھائی، بتوں کے جتنے تھے نا ان پہ صدقے قربان ہو گیا بھائی، میں سجدے کروں گا، مجھے جانے دو، میں بھی جا کے وہ طواف کر کے ان کے لیے تراویح پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا وغیرہ وغیرہ. ان کو خیر کے ساتھ ثم ترکوہ، پھر انہوں نے چھوڑ دیا بھائی. کہتے کہ بھائی آدمی اب جو ہے سیدھے راستے پہ آ گئے، انہوں نے چھوڑ دیا. فلما اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال من ما وراءک شیء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عمار. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خبر ہے، پیچھے کیا دیکھا تو نے، حالت تیری کچھ ایسی ہے. پتہ چل گیا نا، حلیے سے تو پتہ چل جاتا کہ آدمی مار کا کیا ہے. قال شر ما ترکت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. کہا انہوں نے مجھے بڑا مارا، مجھے بہت بری طرح مارا ہے، میں نے آپ کو گالی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ان کے خداؤں کو
تعریف کی، ان کے خداؤں کی تعریف، بتوں کی تعریف کی. قال کیف تجد قلبک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں ایمان کا کیا حالت ہے، تو نے واقعا مجھ سے بیزاری کی ہے، تیرے دل اپنی دل کی بات بتاؤ. قال مطمئن بالایمان، کہا کہ میرا دل تو ایمان پہ پکا ہے، سالڈ ہے. قال ان عادوا فعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ تمہیں پکڑ لینا تو دوبارہ یہی کام کر، مجھے گالی دے دے، خداؤں کی تعریف کرو اور اپنی جان چھڑا دو. فنزلت، پھر اس وقت آیا الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان. واخرج ابن سعد عن محمد بن سیرین ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقي عمارا وهو يبكي فجعل يمسح عن عينيه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا، عمار رو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے مبارک سے اس کے آنکھ کو صاف کیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا. ويقول اخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا فإن عادوا فقل ذلك لهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کفار نے پکڑ لیا تھا، تجھے پانی میں انہوں نے ڈبویا تھا شاید مار کے، اس کو مثلا وہ ہوتا ہے نا واٹر بورڈنگ اس زمانے میں اپنے اسٹائل کا، وہ پانی میں اس کو سر کو نیچے کیا تھا. تو اگر وہ دوبارہ تیرے ساتھ یہ کام کرے تو بھی یہی دوبارہ کر لینا. تو تقیہ سے کیا مراد ہے؟ تقیہ یہ ہے بھائی کہ اگر حق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ قتل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی کوئی آپ وہ جا رہے ہیں وہ راستے میں، ان کو لا کر آپ بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہندو ہیں، وہ آپ کو پکڑ کے زندہ جلائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی دلیل ہے، عقلی دلیل وغیرہ ان کو پلے پڑتا ہی نہیں. ایسے حالت میں آپ کے لیے واجب نہیں ہے، جائز ہے، لیکن 3 چیزوں میں نہیں ہے. تین چیزوں میں نہیں ہے. آپ کسی مومن کا قتل کر دیں، میں اگر کوئی مجھے کہہ دے نا میں آپ کو قتل کروں گا اگر آپ کسی کو قتل نہ کریں تو آپ کے جائز نہیں ہے. وہ مومن کتنا بھی گناہ کار بھی ہو نا، آپ تقیہ میں اس کو قتل کر دیں، اس میں قتل نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ پیر دھونے میں، کیونکہ بہت جماعت مخالفین کے بہت سارے لوگ ہیں وہ پیر نہیں دھوتے، وہ خود مسح کرتے ہیں نا اس زمانے میں، اس میں وہ نہیں ہے. ایک دو اور بھی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں تقیہ جائز، جن میں جائز ہے. اب کیا میں نے اس لیے پوچھا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ جھوٹ بولے نا، وہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے نا، میں اس لیے آپ سے تقیہ کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. تقیہ کی ڈیفینیشن پہ نہیں پوری اترتی. کیوں نہیں اترتی بھائی؟ آپ کہیں گے وہ توریہ کیا، اس نے جو اپنی زبان سے کہا تھا وہی ان کے دل میں تھا. کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ انہوں نے زو معنی گفتگو کی تھی، جیسے ایک بھیک مانگنے والا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ جواب دیتا ہوں یار تمہیں پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہوں، وہ میری بات اپنی جگہ. وہ توریہ، وہ کوئی بات نہیں. توریہ آپ کہتے ہیں نا اس کے دل میں کیا تھا، مطلب ڈبل میننگ والی. نہیں وہ توریہ ہے، وہ توریہ مجھ سے انکار نہیں کرتے. توریہ کر سکتے ہیں تو توریہ بہتر ہے جھوٹ سے. توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. اور بھائی توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. توریہ جھوٹ سے بہتر ہے. کوئی توریہ کر سکتا ہے نا. عمار نے تو پیغمبر کو گالی دی تھی نا، وہ تو توریہ نہیں تھا. وہ میں سمجھ رہا ہوں. اب سن لو، اب جو بخاری میں روایت ہے، بخاری میں جو روایت ہے، بخاری کی روایت دیکھ لو نا، وہ پتہ چلے گا کہ توریہ کیا تھا نہیں کیا تھا. ہم توریہ کو مانتے ہیں، ہم توریہ کو نہیں کہتے غلط ہے، توریہ صحیح ہے، بہتر ہے. صحیح بخاری میں یہ ملاحظہ فرمائیے، کئی جگہوں پر ہے. یہ کتاب احادیث الانبیاء، یہ حدیث نمبر ہے 3398 بینہ ہوا ذات یوم وسارہ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے. اذ اتا علی جبار من الجبابرہ، وہ ایک بہت ہی بے رحم بادشاہ سے گزرے، ان کے علاقے سے گزر گئے اپنی بیوی کے ساتھ. فقیل له انہا ہنا رجلا معه امرأة من احسن الناس. بادشاہ سے لوگوں نے رپورٹ دے دی کہ بھئی یہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، سب عورتوں سے وہ زیادہ خوبصورت ہے. کسی نے چغلی لگا دی. فارسل الیہ فسألہ عنہا، کسی کو بھیج دیا کہ بھئی یہ عورت کون ہے تیرے ساتھ. فقال هذا اختی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. فاتا سارہ، اب کہتے ہیں اس کے دل میں کچھ اور تھا. یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو ہریرہ سے. لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات. ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، بلے اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. یا سارہ لیس علی وجه الارض مؤمن غیری وغیرک وان هذا سألنی اخبرت انک اختی فلا تکذبینی فارسل الیہ. سارہ، اب دنیا میں ہم صرف 2 مومن ہیں، ایک تو ایک میں. اب اس نے مجھ سے بادشاہ نے مجھے پوچھا کہ عورت کون ہے، میں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو جھٹلانا نہیں بادشاہ. پھر اس کو اپنی بیوی کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھئی تقیہ کرتے ہیں، آپ کی کتابوں میں تقیہ کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تقیہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو تقیہ کیا یہ دین کی ترویج یا تبلیغ کے لیے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے اگر یہاں ائمہ کرام دین کی تبلیغ میں تقیہ کریں گے تو دین کا تو جنازہ نکل جائے گا. میں دین کی تبلیغ کے حوالے سے بات ٹھیک ہے، بالکل جب انسان کی بات کا اثر ہو. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امام نہیں ہیں. بھائی ہم جو ہیں ہم کچھ اور ہیں. اگر کہیں تبلیغ کا کیا ہوتا ہے، تبلیغ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ چپکے سے تبلیغ کرتے تھے، علناً کرتے تھے.
شروع میں تو انہیں چپ کیسے کر چپ کیسے سب لوگوں کو پتہ ہے چپ کیسے کرتے تھے نا. اللہ ان پہ واجب ہے کہ تبلیغ کریں, لیکن وہ صرف انہی افراد سے گفتگو کرتے ہیں جن پہ ان کو احتمال ہے کہ میری بات مانیں گے. علن بازار میں جا کے قرآن کی تلاوت کرو اور بھائی کہہ دو کہ تمہارے خدائیں سب باطل ہیں, اس طرح نہیں کرتے تھے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ہاں اگر کوئی پوچھتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کیا, وہ نہیں بتاتے تھے, مخفی رکھتے تھے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص ہے کہ اطمینان ہے کہ بھئی یہ بات سنے گا, یہ سمجھ جائے گا, چغلی نہیں لگائے گا, اس کو سمجھاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ائمہ تاریخ علیہ السلام کا یہ سیرت ہے. انہوں نے اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے بھئی استدلال کا مقام ہو, مناظرے کا مقام ہو, دلیل لانے کا مقام ہو, انہوں نے بھئی حق کو چھپا دیا, کبھی ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ اپنے شیعوں کو انہوں نے بتایا کہ بھئی تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہر جگہ جا کے مناظرے کر دو, کہہ دو کہ میں شیعہ ہوں. نہیں, تم جا کے ان لوگوں کی نماز جماعت میں جا کے نماز جماعت پڑھو, ان کے جمعے میں شرکت کرو, اگر کوئی مر جائے ان کے جنازے میں شرکت کرو, ان کی کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کو چلے جاؤ. اپنے شیعوں کو اس طرح حکم دیا, پیر دھونے کی ضرورت ہو تو پیر دھو لو. بہت ساری تقیہ کا حکم دیا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے. اور اگر اور کبھی بادشاہوں کے سامنے جب بادشاہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں, آپ خلیفہ ہیں, بادشاہ, ہماری کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے خلاف لوگوں کو ورغلائیں, فوج لے کے آئیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے ہم امام نہیں ہے بھائی, ہم وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ حالت ایسی ہو کہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا, نبوت کا اعلان نہیں کرتے تھے, کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. نبوت کا اعلان کرتے کیا, اپنے مروا دیتے, اپنے آپ کو اسلام ہی ختم کرا دیتے. اوکے صحیح. کتاب سلیم بن قیس میں امیر شام جب خط لکھتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ عام پبلک میں تو ابوبکر عمر کی بہت تعریفیں بیان کرتے ہیں, لیکن آپ جب اپنے خاص شیعوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو ان پہ لعنت کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت علی امیر المومنین حضرت علی نے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, کہا وہ تقیۃ من دین اللہ ولا دین لمن لا تقیۃ اللہ. امیر المومنین اگر اس طرح سے ہوگا تو میرے لیے تو میرا تو دماغ آپ جائے گا. اب سن لو کہ اصل ماجرا کیا. معاویہ جو تھا لوگوں میں مشہور کیا تھا کہ علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں اس, لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا. اس کے لیے زیادہ فائدہ مند یہ تھا کہ لوگ جو ابوبکر عمر کی عزت کرتے ہیں اس زمانے میں, یہ لوگوں میں کہتے تھے کہ بھئی, ان کو معاویہ کو یہ بھی پتا تھا کہ کوفے کے لوگ ابوبکر عمر کی بڑی عزت کرتے ہیں. جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں تھے وہ عثمان کے مخالف تھے, بنی امیہ کے مخالف تھے, لیکن ابوبکر عمر کو وہ مانتے تھے. اگر ہم ایسا کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ یہ اپنے خطبے میں ابوبکر عمر کو برا کہے, تو پھر ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت سارے کوفے کے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے, اس کے اپنے لشکر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں تھے کہ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے تھے, ابوبکر عمر کو کچھ نہیں کہتے تھے. معاویہ جو تھا اس کا خط جو آپ کہہ رہے نا, آپ نے اس کے کہنے پہ اعتماد کیا کہ آپ ابوبکر عمر کی تعریف کرتے ہیں, وہ تعریف نہیں کرتے تھے, وہ اس کی ایک چال تھی, وہ مکر تھا. وہ اس نے خط ایسا لکھا ہے نا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کریں کہ ابوبکر عمر کو برا کہیں. اور لوگوں میں یہ وہ خط بھی اس زمانے میں پبلک ہوا کرتا تھا, خط آتا تھا بادشاہ کی جانب سے, تو لوگوں سب کو سنایا جاتا تھا کہ بھائی آپ ابوبکر عمر کو تعریف کرتے ہیں, لیکن آپ ابوبکر عمر سے حسادت کرتے ہیں, آپ ابوبکر عمر کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ ان کو غاصب مانتے ہیں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ اس کی چال تھی, اس طرح نہیں تھا. وہ اس کا جملے جھوٹ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ابوبکر عمر کی تعریف نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو علن برا بلا بھی نہیں کہتے تھے, ساکت رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ نے جس بات کا ریفرنس دیا ہے وہ معاویہ کی ایک چال ہے, ایک جھوٹ ہے, اس کے پیچھے اس کا مکر ہے. وہ کہہ دے کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام آ کے منبر پہ کہہ دے کہ بھئی میں ابوبکر عمر کو نہیں مانتا, ابوبکر اس لیے برا تھا, اس لیے برا تھا, اس لیے برا تھا. لوگ اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور اس بات پہ آپ کے مؤرخین نے تصریح کیا ہے. ابن ابی الحدید اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں اسی بات پہ اس کے ایک بڑا چیپٹر ہے کہ معاویہ کیوں یہ چال کھیل رہا تھا, کیونکہ اس کو بخوبی پتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ان کی اکثریت ابوبکر عمر کی بہت عقیدت مند ہے, ان کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں. اگر ہم اس طرح کریں نا کہ یہ علی علیہ السلام اپنا عقیدت چھپاتے ہیں, ان سے عقیدہ کرتے ہیں اپنی فوج سے, نہیں بتاتے کہ وہ ابوبکر عمر کو صحیح نہیں مانتے. اگر ان کی اپنی اس کی عراق والوں کا جو فوج ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی جو فوج ہے, ان کو پتہ چل جائے علی علیہ السلام ابوبکر عمر کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں, تو پھر اس کے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. عثمان کے خون سے بہتر ہے. ابھی ہم کہتے ہیں اس نے عثمان کا خون کیا, پر وہ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے, یہ تو عثمان کے علاوہ ابوبکر عمر کو بھی نہیں مانتا. تو یہ اس کا ایک چال تھا. اوکے, تو ابھی ہم آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ جس چیز کا ریفرنس دے رہے ہیں وہ معاویہ کا بات ہے. معاویہ کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے, وہ معاویہ کا ایک چال تھا, اس کے پیچھے ایک سیاسی اس کا منفعت تھا. اوکے سر, جاتے جاتے آپ کو ایک لطیفہ سنا دیں. جی سر بسم اللہ. یہ نا میں نے مطلب ہمارے اردو ادب کے بڑے وہ رہے ہیں, مجھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, یہ میں نے ان کا سنا ہوا تھا, تو ایک دفعہ ہمیشہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی گیا. میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرا جو دوست ہے وہ بڑا, جب مصائب پڑھنا شروع ہوئے تو وہ بڑا مطلب اور وہ رونا شروع ہو گیا. اس نے بھی نا وہی الفاظ دہرانا شروع کر دیے, ہائے میں کیا کروں, ہائے میں کیا کروں, ہائے میں کیا کروں. تو مجھے آپ سمجھنا ہے میں سے کیسے چپ رہا ہوں, سے زیادہ واویلا کرنا شروع کر دیا, ہائے میں کیا کروں. میں نے ہلکا سا اس کے کان میں بولا سننی ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ میرے بھائی خدا آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے.
تھینک یو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو، آپ کے اس سے گفتگو کا بڑا مزہ آیا. داون نے مطالعہ آپ کو جزائے خیر دے.